بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو ان کے ملک میں آنے والے زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو ان کے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کل شمال میں قائم کردہ محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کا افتتاح کیا اور کل ہی صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں نیول اکیڈمی کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ اور ترکی اور شام میں گزشتہ پیر کے روز جو زلزلہ آیا تھا اس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ان کے ملک کے جنوبی صوبوں میں آنے والے زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے صاحب اسم امیر نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں ترکی اور شام کے اندر زلزلے کے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی اور شام کے برادر عوام کے لیے قطر کی جانب سے مکمل حمایت اور زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ دریں اثنا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے نام زلزلے میں ہونے والی جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں، جن میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سابق صدر پرویز مشرف کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل الشمال ریجن میں قائم کردہ محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ صاحب اسم امیر کو اکیڈمی کی عمارت کے مختلف یونٹس اور وہاں پر نصب کیے گئے جدید ترین آلات اور فیسلٹیز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صاحب اسم امیر نے اکیڈمی کے مختلف یونٹس کا معائنہ کیا۔ صاحب اسم امیر کو تعلیمی شعبے میں جدید ترین تکنیکی ذرائع کے استعمال اور دیگر تعلیمی طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت، محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل خالد بن ناصر الحاجری اور متعدد اعلیٰ سیکیورٹی افسران اور سینئر حکام بھی اس موقع پر صاحب اسم امیر کے ہمراہ تھے۔ کل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں الشمال میں واقع محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے آغاز میں قطر کا قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد صاحب اسم امیر نے 64 فارغ التحصیل کیڈٹس کی صف کا معائنہ کیا اور سلامی لی اور نمایاں گریجویٹس کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، معزز شہریوں، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور مختلف ممالک کے فوجی اتاشی اور متعدد برادر اور دوست ممالک کے اعلیٰ فوجی اور سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، امیری گارڈ، اسٹیٹ سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے اعلیٰ افسران کے علاوہ گریجویٹس کے اہل خانہ اور دیگر مقامی اور غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔
صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج العدید ایئر بیس پر الزعیم محمد بن عبداللہ آل عطیہ ایئر کالج کے ہیڈ کوارٹرز میں کالج کے کیڈٹس کے 10ویں بیچ کی گریجویشن تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برادر ملک ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو کو ٹیلی فون کال کی ہے، جس کے دوران انہوں نے جنوب مشرقی ترکی کے متعدد صوبوں میں آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر ریاست قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہلاک شدگان پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زلزلے سے پیدا ہونے والے سنگین انسانی اثرات کو کم کرنے کے معاملے میں برادر ملک ترکی کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس بات کا انکشاف نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ایک بیان میں کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے اس دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن، امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ کل وزارت خارجہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر اور امریکہ کے مابین ہونے والی یہ ملاقاتیں رواں ماہ فروری کے آخر میں دوحہ میں ہونے والے قطر امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے بقیہ سیشن سے پہلے شراکت داری اور اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری تاجک جوائنٹ لیبر کمیٹی کا کل تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں اجلاس منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور جمہوریہ تاجکستان کی وزیر محنت، امیگریشن اور پاپولیشن امپلائمنٹ گلنارہ حسن زادے نے کی۔ اجلاس کے دوران لیبر کے شعبے میں مشترکہ تعاون اور تجربات کے تبادلے کے پہلوؤں، تاجکستان سے اسپیشلائزڈ لیبرز کی بھرتی میں سہولت فراہم کرنے، افرادی قوت کی تنظیم کے حوالے سے دونوں ملکوں کے مابین طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی جنرل ریٹائرمنٹ اینڈ سوشل انشورنس اتھارٹی GRSIA خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC میں سول ریٹائرمنٹ اور سماجی تحفظ کے اداروں کے لیے مستقل تکنیکی کمیٹی کے 53ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو کویت کی میزبانی میں اس ماہ کی 6 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور آج اختتام پذیر ہوگا۔ اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت GRSIA کے کنٹریبیوٹرز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر علی عبداللہ الکواری کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ GCC کے ممالک میں سول ریٹائرمنٹ اور سماجی تحفظ کے اداروں کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس وقتاً فوقتاً رکن ملکوں میں ہوتا ہے۔ اجلاس میں رکن ممالک کی جانب سے پیش کیے گئے موضوعات کے علاوہ سائنسی تحقیق، سول پینشن اور سوشل انشورنس فنڈز کے ایوارڈ اور اس شعبے میں سرکردہ شخصیات کو اعزاز دینے جیسی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیریٹی QC قطر کے اندر مخیر حضرات کے تعاون سے بنگلہ دیش میں ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا پناہ گزینوں کو ٹیکناف کاکسس بازار میں کیمپوں میں سے ایک کیمپ میں قائم کردہ سینٹر کے ذریعے میڈیکل ہیلتھ سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ سال 16,000 سے زیادہ پناہ گزین طبی سروسز سے مستفید ہوئے۔ یہ سینٹر ہفتہ بھر کھلا رہتا ہے، جہاں ڈاکٹروں، نرسوں اور انتظامی کارکنوں پر مشتمل طبی عملے کے علاوہ مریضوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ سینٹر سن 2017 میں قائم کیا گیا تھا، جہاں گزشتہ 4 برسوں کے دوران 80,000 سے زیادہ مہاجرین اور مقامی باشندوں کو طبی سروسز مہیا کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ قطر چیریٹی پناہ گزینوں کو میڈیکل سروسز کے علاوہ شیلٹر سپلائز، کپڑے، اشیاء خوردونوش اور دیگر امدادی سامان فراہم کرتا ہے۔ قطر نے آؤٹر سپیس کے شعبے میں دنیا کے ممالک، خاص طور پر وسیع صلاحیتوں کے حامل ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا اعادہ کریں اور اپنی خلائی سرگرمیوں کو بین الاقوامی قانون اور عالمی قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دیں، تاکہ آؤٹر سپیس کے پائیدار طریقے سے خاص طور پر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔
ان خیالات کا اظہار ویانا میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے لیے قطر کے مستقل مشن کے قائم مقام ناظم الامور جمال بن عبد الرحمن الجابر نے بیرونی خلا یعنی آؤٹر اسپیس کے پرامن استعمال پر اقوام متحدہ کی تکنیکی کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ کشیدہ بین الاقوامی ماحول اور ہتھیاروں کی دوڑ نے آؤٹر اسپیس میں اسلحہ لے جانے کے امکان کے بارے میں عالمی برادری کے خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مواصلات کے شعبے میں آؤٹر اسپیس کے پرامن استعمال کے علاوہ قطر نے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ساتھ ایک مشترکہ تعاون کے منصوبے پر دستخط کیے ہیں تاکہ موسمیاتی اسٹڈی کے لیے ایک خصوصی سائنسی سیٹلائٹ ڈیزائن اور لانچ کیا جا سکے۔ اس سیٹلائٹ کے سن 2025 میں لانچ کیے جانے کی توقع ہے۔ کل عرب لیگ جنرل سیکریٹریٹ میں عرب خواتین کی کمیٹی کا وزارتی سطح کا 42واں 2 روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزارت سماجی ترقی اور خاندان میں خاندانی امور کے شعبے کی ڈائریکٹر نجات دہام العبداللہ کر رہی ہیں۔ اجلاس میں خواتین کو بااختیار بنانے اور عرب سطح پر ان کی حیثیت اور سٹیٹس کو بڑھانے کے حوالے سے کئی امور زیر بحث آئے ہیں، جن میں سب سے اہم اقوام متحدہ کے 67ویں اجلاس کی تیاری ہے۔ اس اجلاس میں خواتین کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے خواتین کمیشن کے ساتھ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے مشترکہ علاقائی کوششوں کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ ترکی اور شام میں گزشتہ پیر کے روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی میں کم از کم 5,894 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شام میں کم از کم 2,032 اشخاص جاں بحق ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 34,810 بتائی گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے 10 صوبوں میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ 12,000 سے زیادہ ترکی کے سرچ اینڈ ریسکیو اہلکار متاثرہ علاقوں میں 9,000 فوجیوں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 70 سے زیادہ ممالک نے ترکی کو ریسکیو ٹیمیں روانہ کرنے اور دیگر امداد کی پیشکش کی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر شوٹنگ اینڈ ریسرچ ایسوسی ایشن QSAA نے قطر اوپن شاٹ گن چیمپئن شپ 2023 کے 11ویں ایڈیشن کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے 11 سے 20 فروری کے دوران لوسیل شوٹنگ رینج کمپلیکس میں ہوں گے، جن میں 52 ممالک کے 156 پلیئرز شرکت کریں گے۔ ان میں 30 ورلڈ اور اولمپک چیمپئنز شامل ہیں۔ واضح ہے کہ قطر سن 2011 سے اس چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن FIVB نے اس سال جولائی میں ہونے والے مینز 2023 انڈر 21 ورلڈ چیمپئن شپ میچوں کے لیے قطر کے انٹرنیشنل ریفری فہد اسماعیل العوادی کا انتخاب کیا ہے۔ قطر والی بال ایسوسی ایشن QVA اور ویسٹ ایشین والی بال فیڈریشن کے صدر علی بن غانم الکواری نے QVA کے ریفریز کمیٹی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹورنامنٹس میں شرکت کے دوران قطری ریفریز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ادا کیے گئے رول کی تعریف کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو ان کے ملک میں آنے والے زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو ان کے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کل الشمال میں قائم کردہ محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کا افتتاح کیا اور کل ہی صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں نیول اکیڈمی کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ اور ترکی اور شام میں گزشتہ پیر کے روز جو زلزلہ آیا تھا اس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو ٹیکنیشین محمد حسن سڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور ام البواکی 1 کیو ریال سے،
اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں. تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں. تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں. مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے. اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے. اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں. تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے. تھینک یو.